اچھا، اب یہ وسمیتھا، یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ فوائد کی طرف. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہاں، تسمیہ اور وجہ تسمیہ. چلو کیا بتایا؟ ہاں، یعنی اس کا نام کیا رکھا؟ فوائد ضیائیہ. چلو جی، اب آگے. ہاں، ضیاء کے آخر میں یا نسبت لگا دی تو معنی تو وہی ادا ہو جائے گا نا اب، کہ الفوائد المنسوبۃ الی الضیاء، تو ضیاء سے ضیاء الدین مراد ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، یا نسبتی ہو گئی ہے تو معنی یہ ہے. آگے. بولو بولو. اصل میں دینیا اگر بول لیں دینیا، تو آگے جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ سارا غلط ہو جائے گا. بالفوائد الدینیہ ہمیں آ گئی ہے کہ یہ تو فوائد دینیہ ہے، تو یہ اس سے متبادر پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ولد کی طرف منسوب ہے، بلکہ اس سے متبادر معنی کیا ہے؟ ہاں، کہ یہ تو دین اسلام کی طرف منسوب ہے. تو آگے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ لأنہ لهذا الجمع والتالیف كالعلة الغائی، یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ یہ تو ساری غلط ہو گئی. چلو جی. ضیاء الدین کی طرف کیوں منسوب کیا؟ ان فوائد کو ضیاء الدین کی طرف کیوں منسوب کیا؟ میاں یہ تو بدعت ہے، یہ تو جیسے یہ وہابی کہتے ہیں نا باب الملک فہد، ہاں، پورے حرم کو انہوں نے بدعت اور شرک سے بھر دیا ان کے عقیدے کے مطابق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ فوائد یہ تو علمی باتیں ہیں، علم نحو کے قواعد ہیں، علم نحو کے مسائل ہیں، تو ان کو ضیاء الدین کی طرف منسوب کرنا یہ تو بات غلط ہے. نہ ضیاء الدین نے یہ لکھی ہے کہ ضیاء الدین اس کا مصنف ہو، نہ ضیاء الدین کے کسب کو اس میں دخل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کی نسبت تو کرنی چاہیے پھر اللہ کی طرف کہ یہ فوائد الہیہ ہے، فوائد.
تو یہ ضیاء الدین کی طرف کیوں نسبت کر رہے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ ضیاء الدین نے کوئی لکھی ہے یہ؟ ضیاء الدین کے کسب کو یہاں کوئی دخل ہے کہ اس کی طرف نسبت صحیح ہو جائے؟ ہمارے نزدیک، وہابیوں کے نزدیک پھر بھی صحیح نہیں ہوگی. ہاں وہ تو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، بس سمجھائیے، وہ تو بس اللہ کے لیے، اللہ ہی اللہ. ہاں تو ضیاء الدین کی طرف تو یہ نسبت صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے. ہاں کیا جواب دے رہے ہیں شواش؟ لأنہ پھر کہو لأنہ ہو کی ضمیر ضیاء الدین کی طرف آئے تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ضیاء الدین کی طرف نسبت کیوں کر دی میں نے کہ یہ ضیاء الدین لہذا الجمع والتالیف، جمع میں الف لام کون سا ہے؟ تالیف میں الف لام کون سا ہے؟ عہدی ہے. الجمع کون سی جمع؟ یہ فوائد کی جمع. تالیف کس کی تالیف؟ ان فوائد کی تالیف. ہاں ان فوائد کی تالیف اور ان فوائد کے جمع کرنے کے لیے ضیاء الدین کیا ہے؟ علت غائی جیسا، کل علت الغائی. یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے اس کی نسبت اس لیے کی کہ وہ علت غائی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کے کسب کو دخل نہیں ہے یہاں پر، یا اس نے اس کو تصنیف نہیں کیا، لیکن نسبت کے لیے تو ادنا مناسبت بھی کافی ہے. ادنا، ہاں کسی کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں تو ادنا مناسبت ہو تو بس نسبت کر سکتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ نسبت کے لیے کوئی ملکیت بھی ضروری نہیں ہے کہ ملکیت میں منحصر ہو، جس کی ملکیت ہو وہ اس کی طرف منسوب کرے. نسبت کے لیے کسب بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا کسب ہو کاسب کی طرف اس کو منسوب کرو، بلکہ ادنا مناسبت ہو نسبت کے لیے کافی ہے. تو کہتے ہیں یہاں ان فوائد اور ضیاء الدین کے درمیان میں ادنا مناسبت ہے. وہ مناسبت آپ کو بتا رہے ہیں. کیا مناسبت ہے؟ کہ یہ ضیاء الدین سمجھو یہ علت ہے اور یہ فوائد کیا ہے؟ یہ معلول ہے. تو علیت اور معلولیت کی مناسبت ہو گئی ہے نا. تو معلول کی نسبت علت کی طرف صحیح ہے نا بھائی. آپ جو کہتے ہیں کہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ الہی ہے. کیوں؟ کہ باری تعالیٰ علت تامہ ہے اس تمام مخلوقات کے لیے. آئی سمجھ میں؟ تو معلول کی نسبت علت کی طرف ہو صحیح ہوتی ہے. یہ وہ مناسبت آپ کو بتا دی کہ لأنہ لہذا الجمع والتالیف کالعلت الغائیہ. اچھا چلو آگے کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ ذہناً نہ کہو بلکہ تصور میں مقدم ہو اور وجود میں مؤخر ہو.
علت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں کون کون سی؟ شاباش. ہاں چاروں کی تعریف کرو. بتاؤ. علت کو دیکھیں گے کہ وہ معلول اس کے ساتھ موجود بالفعل ہے کہ موجود بالقوہ ہے. بولو بولو اب تو بولو. چار قسمیں ہیں نا علت کی. وہ قسمیں بتاؤ. بولو. علت بالقوہ نہ کہو نا کہ اس کے کہ معلول کا وجود کہ معلول کے وجود کے ساتھ یعنی معلول کا جو وجود ہے وہ علت کی وجہ سے بالفعل ہے کہ بالقوہ ہے. یہ بھی کیسے؟ بولو بولو. علت سوری کے ساتھ تو وہ موجود بالفعل ہو جاتا ہے. مادی ٹھیک ہو گیا. اس کی مثال لکڑیاں ہیں. چارپائی کے لیے لکڑیاں اگر ہے تو چارپائی موجود بالقوہ ہے. لکڑیوں میں صلاحیت ہے کہ اس کی چارپائی بن جائے نا. چلو آگے. اور اگر موجود بالفعل ہو جائے میلو علت سوری کے ساتھ موجود بالفعل ہو جاتا ہے. ہاں آگے. پھر شرط تعظیم تاسو ټول ویلو کنا شیخانو. تو ہے ملا نہ باقی تو ہوا ہے. جنرل بس غلے کینا هوایی خبره مکو. تا پیریان لم دانو ورگی ما تو پتا مختار تو ہے. تا پیریان لورزی اے شیخا ما تو وګوره لګته وای لري پیریان دې په نه پويږي. تو ہے شیخا انوارا تو ہے. تو ہے شیخا چھوٹے پیرا تو ہے. تو ہے شیخا شرط جی وہ ہے گا. خبر ما یہ کڑے میں چلا ہوا تو غلطی پریخی جا سکا مجھے کو لگڑ رہا ہے. زائدہ تو ہے
نہیں آتا ہے شرائط تو بہت سی ہوتی ہیں میاں. اچھا عمران بولیں. یہ تو پھر آپ نے نام لے لیا غائب کا. بخار اچھا سب خاموش ہیں بھائی. وہ علت کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے وجود کا مفید ہے بالفعل یا اس کے وجود پر مرتب ہے. معلول کے وجود کا مفید بالفعل ہے یا معلول کے وجود پر مرتب ہے. اگر معلول کے وجود کے لیے مفید بالفعل ہے تو علت فاعلی، اور اگر اس کے وجود کے اوپر مرتب ہے تو علت غائی. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو علل کی 4 قسمیں ہو گئی ہیں. آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ یہ علت عین علت غائی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہاں وجوداً ہاں و تصوراً دونوں وہ تو پہلے موجود ہو چکا ہے نا. تو یہ فوائد تو بعد میں لکھ رہے ہیں. تو یہ تو عین علت غائی تو اس لیے نہیں ہو سکتا. تو پھر کل علت الغائیہ کیسے ہو گیا؟ بھائی عین علت غائی تو نہیں ہے، وجہ یہ بیان کر دیا آپ نے. لیکن یہ کل علت الغائیہ کیسی ہے؟ کل علت الغائیہ کیسے ہے؟ تعلق کئی چیزوں کا ہے، ایک ضیاء الدین کا تو نہیں ہے. ہاں بولو شاباش. اس کو علت غائی سے تشبیہ دے دی ہے تو کس وصف میں تشبیہ ہے؟ کس چیز میں تشبیہ ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بولو 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 مختار، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو تعلم تمہارا نہیں ہے، تم نہیں پڑھ رہے. یہ تو آگے وہ بیچارہ خود کہہ رہا ہے کہ وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل. دعا جو کرتے ہیں تو سب کے لیے کرتے ہیں. تو تعلم کا معاملہ اگر ہے تو تعلم تو سب کا ہے. وجہ تشبیہ بتاؤ کہ علت غائیہ کے ساتھ اس نے تشبیہ کیوں کی ہے؟ تم بتاؤ ذات. کے ساتھ اس کی تشبیہ اس لیے دیں گے کہ اس کی تعلم یہ بات سے اس تعلیم کے بات تو کچھ قریب پہنچا دیا آپ نے کہ یہ ضیاء الدین تعلم اس کا نہ کہو نا. یہ ضیاء الدین
یہ باعث ہے اس تعلیم لکھنے کی. علت غائیہ جو ہے وہ باعث ہوتی ہے چیز کے ایجاد پر. معلول کے ایجاد کے اوپر علت غائی کیا ہوتی ہے؟ باعث. تو یہ جو صفت ہے نا باعثیت والا، یہ صفت پائی گئی کس میں؟ ضیاء الدین میں. کہتے ہیں میاں ضیاء الدین میرے پر باعث ہے، اس لیے گویا کہ اس کو علت غائی کہتی ہے. اور ایک بات مشہور ہے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن علماء میں بات مشہور ہے کہ یہ ضیاء الدین صاحب ایک اور استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں. ان کے یہ صاحبزادے تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تو نظم میں تھی، فارسی نظم میں. سمجھ آئیے؟ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو فارسی نظم جو ہے، ادب فارسی، اس کا عالم ہے، بس وہی آتا ہے اس کو، اور کچھ نہیں آتا. تو ضیاء الدین سے کسی عبارت میں یا کوئی بات میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ جو استاذ تھا وہ ذرا غصہ ہو گیا اس کو. کہتے ہیں جیسے تمہارے باپ کو کچھ نہیں آتا نا، تو تمہیں بھی کچھ نہیں آتا. تمہارے باپ نے صرف فارسی رٹی ہوئی ہے، وہ کچھ شعر اشعار جو فارسی کے وہ رٹے ہوئے. اس نے جیسے کچھ نہیں پڑھا نا، تجھے بھی کچھ نہیں آئے. یہ بات ضیاء الدین کو اچھی نہیں لگی. میرے باپ تو بڑے عالم ہیں، اس نے کہا کچھ نہیں آتا تمہارے باپ. تو آ گیا والد صاحب سے، علامہ جامی سے یہ بات کہی. استاد صاحب نے آج تو مجھے یہ کہا کہ تمہارے باپ کو بھی کچھ نہیں آتا، تم کو سچی کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا اچھا بیٹا استاد کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے، استاد سے پڑھو، اس کو کوئی جواب نہ دو. وہ خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے. ادھر علامہ جامی نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب یہ کتاب لکھی، لکھنے کے بعد ضیاء الدین کو دے دی کہ بیٹھا یہ اپنے استاد کے پاس لے. بس کچھ کہو نہیں، یہ کتاب لے جاؤ، ان کو دے دو. کتاب جو لے گئے اور ان کو دے دیے، کافی ہے کہ یہ شرح. وہ مولوی صاحب تو حیران ہو گئے کہ تو بہت بڑے عالم ہیں بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس کو صرف فارسی آتی ہے، نظم اور چند اشعار رٹے ہوئے. تو اصل میں باعث جو اس کتاب کے لکھنے کے اوپر ہو گئی ہے یہ چیز، جو علماء میں مشہور بات ہے کہ علامہ جامی نے پھر یہ لکھنا شروع کر دیا اس غرض کے لیے. تو گویا کہ یہ بھی غرض تھی اس کتاب کے لکھنے سے کہ یہ میرا بیٹا اس کو پڑھ لے. بہترین کتاب لکھی ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ضیاء الدین نے یہ بات پہنچائی تھی نا والد کو، تو ضیاء الدین گویا کہ کل علت الغائیہ ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ یعنی باعث بن گیا. آئی سمجھ میں؟ تو یہ تشبیہ جو دی ہے کل علت الغائیہ، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ باعثیت. چلوش آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نفعہ اللہ بہا وسائر المبتدئین. ہاں
حاصل جو علوم دینیہ کے حصول کے طالب ہیں، اصحاب ہیں، یہ ذرا عزت کا لفظ ہے، اصحاب التحصیل کہنا، ورنہ طلباء کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، طلباء کا لفظ بھی، لیکن اصحاب کا لفظ ذرا عزت کا لفظ ہے۔ تو طلباء، علماء یہ اصحاب عزت ہے نا، اس لیے علامہ جامی نے ان کے لیے عزت کا لفظ استعمال کیا کہ جو اصحاب تحصیل ہے۔ اچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دے دیے، آپ کو بھی دے دی دعا انہیں۔ آگے جو دنیا دار لوگ ہیں نا، انجینئرز ہیں، ڈاکٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو دنیا داری کرتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے؟ اصحاب التحصیل۔ تحصیل میں الف لام کون سا ہے؟ عہدی ہے۔ کس چیز کی تحصیل؟ مخصوص چیز کی تحصیل۔ وہ کیا ہے؟ علم دین۔ سمجھئے، یہ مراد ہے۔ تو یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے دعا نہیں ہے، طلباء اور علماء کے لیے دعا ہے۔ چلو کیا اچھا، یہ وما توفیقی الا باللہ، یہ چلو غرض نہ کہو، غرض کہو، غرض، غین بولو، غرض، ہاں، یہ عین اور غین میں فرق کرو۔ چلو پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ نصب کافی صرف تقریری و صرف تحریری، تو اس سے استعلاء کی کیوں آتی ہے؟ تو اس کے یعنی یہ تکبر اور اپنے آپ کو گویا کہ بڑا سمجھنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، سمیتھا، میں نے کیا، نظمتھا، میں نے کیا۔ یہ جو میں کا لفظ ہے یہ بڑا خراب لفظ ہے، اس سے تکبر اور غرور کی بدبوئی آتی ہے۔ ہاں، تو اس بدبوئی کے ازالے کے لیے کیا کہا؟ وما توفیقی الا باللہ، یہ کہہ دیا اس بدبوئی کے ازالے کے لیے، وما توفیقی الا باللہ۔ کیا مطلب؟ توفیق مصدر ہے، اس کی اضافت ہے فاعل کی طرف، یہ یا ضمیر جو ہے نا توفیقی، یہ اس کے لیے فاعل ہے، مانن، لفظاً تو مضاف الیہ ہے لیکن مانن فاعل۔ اچھا، اور توفیق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نحو المطلوب یا نحو المطلوب الخیر۔ اچھا، تو پھر بولو بولو بولو، مطلب کیا ہو گیا وما توفیقی کا؟ اس استعلاء کا ازالہ کیسے ہوا اس سے، وما توفیقی سے؟ تو اللہ نے توفیق کا معنی کیا ہو گیا؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ ہاں،
اب مانا کرو نا پورا. کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کے اسباب مہیا کرنا اور ان اسباب کو اس تالیف کی طرف متوجہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. توفیق کا معنی یہ کہ اس تالیف کے اسباب کو اس تالیف کی طرف متوجہ کرنا، اسباب پیدا کرنا، یہ کیسے ہے؟ باللہ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ جل مجدہ کا کام ہے، اس نے کیا ہے، میں تو ظاہری سبب بن. چلو آگے باللہ میں پھر اعتراض ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ فاعل پر جو معنوی فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر من داخل ہوتا ہے، با تو داخل نہیں ہوتی. تو یہاں انہوں نے کیا کر دیا؟ با داخل کر دیا. قرآن میں یہ نہیں ہے وما توفیقی الا باللہ. قرآن میں کدھر ہے؟ ہاں، وکفا باللہ شہیدا. کفا باللہ یعنی اصل میں تو تھا کفا اللہ شہیدا، تو اللہ اس کے لیے فاعل ہے. تو فاعل پر قرآن عظیم میں با داخل ہو گئی ہے نا، تو انہوں نے اس کی اتباع کر کہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ فاعل پر با داخل ہو جاتی ہے، تو ہم نے بھی داخل کر دی. چلو دوسرا جواب. شاباش زاہد تم بتاؤ دوسرا. باب امانا من ہے، باب امانا ہاں یعنی اللہ من اللہ. چلو آگے. حسبی ونعم الوکیل. چلو میاں اب یہ وہو حسبی کے اوپر عطف ہے کس کا؟ ہاں بولو. یہ وہو حسبی جملہ خبریہ ہے، وہ مبتدا ہے، حسبی اس کے لیے تو جملہ خبریہ ہو گیا. اور واو عاطفہ ہے. نعم الوکیل افعال مدح میں سے ہے نا. نعم الوکیل ہوا مخصوص بالمدح مقدر ہے کہ چونکہ پہلے جملے میں موجود ہے اس لیے دوسرے جملے میں ذکر کی ضرورت ہو. اچھا تو پھر کیا ہو گیا؟ حسبی پر. چلو کرو. پھر اعتراض ہوتا ہے مفرد پر. حسبی تو مفرد ہے، مضاف مضاف الیہ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متصل ہے معنی یحسبنی و یکفینی. یحسبنی و یکفینی. حسبی کا معنی کیا ہے؟ یحسبنی و یکفینی. چلو جی پھر یہ جملہ ہو گیا، تو جملہ انشائیہ کا عطف پھر لازم آ گیا خبریہ پر، کیونکہ یحسبنی بھی تو خبریہ. سوال تو پھر باقی ہے. ہاں جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود ہے وہ اخبار ہونے کے فائد نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود ہے. یہ کیا بول رہے ہو؟ تو یہ صورت خبر ہے لیکن معنی انشاء ہے. تو پھر پورے جملے کو، پہلے والے پورے جملے کو بنا لو نا، صرف یحسبنی کو نہ بناؤ. وہو یحسب وہو حسبی. ابتداءً سوال کا جواب ہے یہ. واپس لوٹ گیا کہ عاطف انشاء کا خبر پر لازم آ گیا. پہلا سوال جو تھا، پہلا سوال یہی تھا نا کہ عاطف انشاء کا خبر پر لازم آ گیا.
اس کا جواب ہے، ابتدائی سوال کا جواب ہے. کیا جواب ہے؟ بولو بولو اب بولو. کہ یہ وہ ہوا حسبی جو ہے یہ صورتاً تو اخبار ہے، لفظاً تو جملہ خبریہ ہے، لیکن معنن کیا ہے؟ انشاء ہے. کیوں انشاء ہے؟ کہ دعا میں واقع ہے. وہ دعا کرتا ہے، مصنف جو ہے وہ دعا کرتا ہے. تو جملہ دعا میں واقع ہو جائے چاہے جملہ خبریہ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انشاء ہوتا ہے. اس لیے وہ ہوا حسبی خبریہ نہیں ہے من کل الوجوہ، بلکہ معنن انشاء ہے. تو اب انشاء نعم الوکیل بھی انشاء ہے، تو انشاء کا عطف انشاء کے اوپر لازم آ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو ٹھیک ہو گیا. چلو جی اور جواب. اور جواب یہ ہے کہ یہ مبتدا نعم الوکیل میں یہ مبتدا مقدر ہے، ہوا نعم الوکیل، اور اس پر قرینہ ہے کہ معطوف علیہ ہے مذکور ہے. ہاں تو مطلب یہ ہوا کہ ہوا حسبی وہ بھی جملہ خبریہ ہے، وہ ہوا نعم الوکیل ہو گیا تو یہ بھی خبریہ ہو گیا. تو خبر کا عطف خبر پر لازم آ گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور جواب. ہاں عطف القصۃ علی القصہ. وہ کیسے؟ عطف القصہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک جملہ ایک غرض کے لیے چلایا گیا اور دوسرا جملہ دوسرے غرض کے لیے، اور پھر دوسرے جملے کو پہلے پر عطف کیا جائے اور غرضین میں مناسبت ہو. ہاں یعنی جملوں میں مناسبت نہیں ہے، جملوں میں مناسبت کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ ایک غرض کے لیے وہ جملہ دوسرے غرض کے لیے ہے تو ان غرضین میں مناسبت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اس میں ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، جملوں کے درمیان میں مناسبت نہیں دیکھی جاتی، چاہے ایک انشائیہ ہے چاہے دوسرا خبریہ ہے، کچھ بھی ہو وہ جائز ہے. کیونکہ جملوں میں مناسبت تو دیکھی ملحوظ نہیں ہوتی ہے، وہاں مناسبت ملحوظ ہے کس میں؟ غرضین میں. تو یہاں غرضین میں تو مناسبت ہے کہ دونوں دعا ہے نا بھائی، دونوں جملے دعا ہے، وہ بھی دعا ہے وہ بھی دعا ہے. ہمیں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا.